السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 39 نیوز۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز پر۔ تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے سے۔ ویانا میں انقلاب کی 13ویں سالگرہ کے موقع پر شام کے صدر بشار الاسد کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے کی قیادت آسٹریا کی فرسٹ سیرین کمیونٹی ایسوسی ایشن کے عبدالحکیم الشاٹر نے کی۔ مظاہرین نے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار بھی کیا۔ صدر بشار الاسد کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے ویانا کے ویسٹ بانہورٹ ٹرین اسٹیشن پر ایک ہجوم جمع ہوا۔ ویانا پولیس کے مطابق 1000 افراد کا اندراج کیا گیا۔ تقریب کے دوران اصل میں کتنے لوگ آئے تھے اس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ یہ ایک غیر معمولی طور پر جاندار مظاہرہ تھا جس میں لوگوں نے اسد کی آمریت کے خلاف نعرے اور گانے گائے۔ شام کے صدر بشار الاسد کو ایک بے رحم آمر سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے ابتدائی طور پر امید ظاہر کی کہ اسد اپنے والد کے بعد جمہوری اصلاحات کے دور کا آغاز کریں گے، جنہوں نے 29 سال تک خدمات انجام دی۔ ماہ سے کئی شامی بولنے والوں کے ساتھ ساتھ یوکرین سے بھی ایک نے خطاب کیا۔ RCIT کے بین الاقوامی سیکرٹری مائیکل پروبسٹنگ فائنل ریلی کے پہلے مقرر تھے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ شامی انقلاب ابھی زندہ ہے اور اس مظاہرے نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ Dass die syrische Revolution noch lebt! مائیکل نے شام کے ساتھ ساتھ فلسطین کے بہادر لوگوں کو سلام بھیجا جو ظلم کے خلاف اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے سامراجی عظیم طاقتوں کے رجعتی کردار کی طرف اشارہ کیا جس میں روس اسد کی حمایت کر رہا ہے اور امریکہ اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے۔ مائیکل نے اپنی تقریر کا اختتام کیا کہ شام صرف اسی صورت میں آزاد ہو سکتا ہے جب محنت کش عوام سیاسی اقدار کے ساتھ ساتھ معیشت کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ محمد عامر صدیق، نمائندہ خصوصی 39 نیوز HD، ویانا، آسٹریا۔